وہ کون تھا جس کو اسلام لانے کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ وہ کون تھا؟ رات کی تاریکی ہے، نبی کے یار نبی کے پاس آئے۔ آقا، مکہ والوں نے زندگی گزارنا دوبر کر دیا ہے، اسلام کا نام لینا مکے میں مشکل ہو گیا ہے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اللہ کے حبیب اب تو اسلام کا نام بھی نہیں لینے دیتے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی جھولی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دیا۔ اللہ، تیرا نبی تجھ سے عمر کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ، میں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے تجھ سے عمر مانگتا ہوں۔ اللہ، مجھ کو عمر دے دے تاکہ عمر سے اسلام طاقتور بن جائے۔ نبی کے الفاظ ہیں، اے اللہ، اسلام کو طاقتور بنا۔ کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ اسلام کو طاقت دے۔ نبی نے دعا مانگی، عرش الہی کو چلی، باب قبولیت پہ دستک دی۔ نبی مانگے اور رب قبول نہ کرے۔ ادھر نبی دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جہل کا ہر کارا عمر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ عمر باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا دارالندوہ میں مجلس شورا کی میٹنگ ہو رہی ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ پہنچے، ابو جہل کہتا ہے، عمر، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے جو مکے میں خدا کی روشنی کو پھیلانا چاہتا ہے۔ 100 اونٹ ہم سے انعام پا جائے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ بڑی بات تھی، اور عمر تو کہا کرتے تھے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ 100 اونٹ ہو جائیں، زندگی آرام سے کٹ جائے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ تلوار کو تیز کیا، بے نیام کر کے ہاتھ میں تھاما، امامہ باندھا، نبی کے دروازے کی طرف چلے۔ راستے میں ایک مسلمان مل گیا۔ عمر کو کیا پتا کہ میں جا نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک مومن ملا، کہا کیا بات ہے، آج تیور بگڑے ہوئے، پیشانی پہ شکنیں پڑی ہوئی، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ نعوذ باللہ۔ کہا نبی نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ کہا اگر اسلام کی دعوت دینا اور اسلام قبول کرنا گناہ ہے تو جاؤ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ مومن نے کہا تیری بہن فاطمہ نبی کے دین کو قبول کر چکی ہے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ مومن کہتا ہے وہ لوگوں کو کیا سمجھاتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ شکنیں گہری ہو گئیں، بل زیادہ ہو گئے۔ اگر یہ بات سچی ہوئی تو دونوں کام ایک ہی دن میں نمٹ جائیں گے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچے، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عمر اتنا بڑا انسان ہے کہ خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے اور بہنوئی بھی عشرہ مبشرہ سے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، زخمی ہوئے۔ یہ بات لکھ لینا، اور جوانوں اپنے سینوں پہ نقش کر لو۔ ایک حوالہ یاد رکھنا، یہ حوالہ ہی انشاءاللہ بڑے سے بڑے گمراہ کو منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں نے کہا عمر، رخصتی کا وقت آیا ہے، تیرا بیٹا نبی کا صحابی، محمد کا ساتھی، حضور کی قیادت میں جنگیں کرنے والا، سرور کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں رخصت ہوئے کہ تیرے بیٹے سے راضی تھے، اس کو اپنے بعد مسلمانوں کا حاکم بنا دے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اگر عرش والے نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہ مومنوں کی مملکت کو اپنے گھر میں چھوڑ آیا، اور پھر ہنس کے کہا کہ میرے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا، مسلمانوں کی سلطنت سنبھالنے کا طریقہ اسے کہاں سے آئے گا؟ کہ اس دن جب اس کائنات سے رخصت ہو رہے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 7 زندہ تھے، 8ویں خود تھے، 9ویں صدیق اکبر تھے، 10ویں ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صدیق بھی وفات پا چکے، ابو عبیدہ بن جراح بھی اس کائنات سے رخصت ہو چکے تھے، 8ویں خود۔ باقی 7 اور خلافت کے لیے کمیٹی بنائی، ان لوگوں پر جن کا نام لے کے نبی نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن ان میں سے 7ویں آدمی کو نکال دیا۔
7 کمیٹی 6 پر 7ویں کو ان میں نہیں رکھا، باقی 7 بچے ہیں، خلافت کے لیے تم نے 6 آدمی نامزد کیے، 7واں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا خدا سے حیا آتی ہے کہ اللہ کہے گا اپنے بہنوئی کو بھی بیچ میں رکھ کے آئے تھے، جاؤ کائنات میں کوئی ایسا بے نفس دکھاؤ، ایسا بے نفس انسان جس نے اپنے بہنوئی کو عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود صرف اس لیے نکال دیا کہ وہ اس کی بہن کا شوہر ہے، آنے والی نسل یہ نہ کہے کہ خلافت میں اپنے گھر کے بندے کو بھی شریک کر لیا تھا، تم اس پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ سعید بن زید ہے، ان کے گھر گئے، دروازہ بند ہے، کان لگایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، پریشان ہوئے، دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ سعید بن زید پہ لرزہ طاری ہو گیا، لیکن خطاب کی بیٹی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن شیرنی کی طرح اٹھی، اس قاری قرآن کو جو قرآن پڑھانے کے لیے آیا تھا اندر چھپایا، دروازہ کھولا، عمر کو دیکھا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے، پیشانی پہ شکنے ڈالے، بہنوئی بھی پریشان، بہن بھی حیران کہ ماجرا کیا ہے۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ سعید بن زید بات کرنے لگے، بہن آگے بڑھ گئی، کہنے لگی قرآن پڑھ رہے تھے۔ زندگی میں بہن کو کبھی آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہوئی، یہ تو بہن تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مکہ کے کسی آدمی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے گزرا کرتے تھے، بچے ڈر کے اپنی ماؤں کی گودوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ اتنی دہشت، اتنا دبدبا، اتنا جلال، اتنی ہیبت، اتنا رعب اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کی آزمائش کے لیے لوگوں نے چمڑے کو گیلا کر کے عمر کے پاؤں کے نیچے رکھا، 60 آدمیوں نے کھینچا، چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ کے نیچے سے باہر نہیں نکلا۔ اس قدر طاقت تھی، اتنے دلیر، اتنے شجاع، اور حدیث میں آیا ہے اتنے اونچے لمبے تھے کہ اگر سارے لوگ بیٹھے ہوتے اور عمر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، دیکھنے والا محسوس کرتا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کھڑا ہے۔ اتنے اونچے لمبے تھے کہ اگر لوگ سوار ہوتے اور عمر پیدل ہوتے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قد سواروں سے اونچا نظر آتا تھا۔ اس قدر ہیبت، دبدبا، رعب، جلال، اور بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ہاں قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کون سا قرآن؟ بہن نے کہا وہ قرآن جو رب العالمین نے رحمت للعالمین پر نازل کیا ہے۔ غصہ آیا عمر فاروق کو، تلوار اٹھائی، سعید بن زید کو دیکھا، کہا تو نے میری بہن کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، تلوار چلائی، بہن شیرنی کی طرح جھپٹ کر آگے آ گئی۔ بہن کہنے لگی بزدل، بہنوئی پہ وار کرنے سے پہلے بہن کی گردن کاٹو، پھر سعید پہ حملہ کرنا۔ اس پر حملہ کرتے ہیں، تلوار پھسلتی ہوئی پیشانی کو چھو کے نکل گئی۔ بہن کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، دل ہل گیا، پھر جرت دیکھی کہ زخمی ہونے کے باوجود تن کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے پہلے مجھے شہید کرو، بعد میں میرے خاوند پہ ہاتھ اٹھانا۔ سوچا کہ ساری زندگی جو بہن سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکی، کون سی قوت نے اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ تلوار جھک گئی۔ عمر کہنے لگے تجھے اتنی جرت کس نے عطا کی؟ بہن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن نے عطا کی۔ عمر نے کہا وہ قرآن مجھے بھی پڑھ کے سنا سکتی ہو؟ مجھے بھی چند آیتیں سنا دو۔ اللہ اکبر۔ قاری کو بلایا، اس نے سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اے مکے والے، تو رب کو اتنا پیارا ہے کہ رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ تو قرآن کو یاد کرنے میں تکلیف محسوس کرے۔ تو نہ پڑھا کر،
جبرائیل کا سن لیا کر، ہم تیرے دل میں خود نقش فرما دیں گے۔ عمر دہل گیا کہ جس سے رب کو اتنا پیار کہ یاد کرنے کی تکلیف بھی اسے دینا گوارا نہیں، میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو اس کے لیے ہے جس کے دل کو رب نے اپنے دین کے لیے نرم بنا رکھا ہے۔ دل پگھل گیا، اس کی ملکیت ہے جو آسمان میں، جو زمین میں، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ کہا بس کرو، میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بس کرو۔ زخمی بہن کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے تو پلید اور تجھ کو میں پاک کے پاس لے چلوں تو کہاں، اور کونین کا سرتاج کہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن میں اس پاک کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں بھی پاک ہو جاؤں۔ کہا پھر جانا ہے تو اس طرح ماما باندھا ہوا، تلوار تھامے ہوئے؟ اگر جانا ہے تو پھر مجرموں کی طرح چلو، امامے کے ساتھ ہاتھ باندھو تاکہ پتہ چلے کہ گھر سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ارقم کے گھر تشریف فرما ہے۔ مکے میں خبر پھیل چکی ہے کہ آج عمر ننگی تلوار لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خون بہانے کے لیے آ رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، آج کیا ہوگا؟ عمر ننگی تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کے چچا بھی ہیں اور نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، نبی کے ہم عمر بھی ہیں، دوستی بھی ہے۔ ان کو پتہ چلا، بھاگے ہوئے آئے۔ کہا میرے بھتیجے، میری جان آپ پہ نچھاور ہو، جب تک میں زندہ ہوں عمر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ سرور کائنات کے چہرے پر اطمینان ہے، صحابہ پریشان ہیں، نبی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ قافلہ چلتا ہے، آگے آگے سعید بن زید، پیچھے پیچھے عمر کی بہن، اور ایک پلو عمر کی بہن نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور دوسرے پلو سے عمر کے ہاتھ باندھے ہوئے، اور ان کے پیچھے قرآن کا قاری چلا آ رہا ہے۔ قافلہ زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلا، دروازہ بند ہے۔ ایک صحابی نے اور سے جھانک کے دیکھا، اس کی نگاہ نہ سعید پہ پڑی، نہ فاطمہ پہ پڑی، نہ قاری پہ پڑی، صرف عمر فاروق پہ پڑی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر آ گیا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے زنجیر بند کرنے لگا۔ محبوب رب العالمین نے کہا زنجیریں کھول دو، دروازہ کھول دو، رات کو میں نے عمر اپنے رب سے مانگا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمر آ نہیں رہا، عرش والا اس کو میرے پاس لا رہا ہے، ہٹ جاؤ دروازے سے۔ عمر اندر داخل ہوئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اپنی جگہ سے اٹھے، جلدی سے جا کے عمر کا گریبان تھاما، فرمایا عمر ابھی وہ دن نہیں آیا کہ رب کا ایمان، رب کا قرآن تیرے سینے میں سوراخ کر دے۔ عمر نے اپنی گردن جھکائی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر سے تیرے خون کا پیاسا بن کے نکلا تھا، اور جب تیرے دروازے پہ پہنچا ہوں، تیری غلامی اور چاکری کے لیے پہنچا ہوں، مجھ کو اپنی چاکری کے لیے قبول کر لو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ عمر تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی نے عمر کو اس طرح اپنی گود میں بٹھا لیا جس طرح باپ اپنے چھوٹے بچے کو بٹھا لیتا ہے۔ بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور سب سے پہلے اسلام کے اندر نعرہ تکبیر جو لگا، اس دن لگا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ اکبر۔ کفار نبی کے سر کے منتظر تھے، جب تکبیر کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے دل کی کائنات میں انقلاب آ گیا۔
वगरना नारा लगाने की हिम्मत। नबी ने उमर को चूमा, कहा उमर मैंने रात मांगा था, अल्लाह इस्लाम कमज़ोर है, इसे उमर से ताकतवर बना दे। और उमर क्या कहते हैं? कहा आका मेरी एक आरज़ू है। फरमाया कहो क्या कहते हो? तुम हमारी मुराद बन के आए हो, बतलाओ तुम्हारी आरज़ू क्या है? उमर ने कहा आका जी चाहता है कि आज तलक ज़ैद बिन अरकम के घर में छुप कर नमाज पढ़ते रहे। आज निकलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पे खड़े होंगे, सहाबा पीछे खड़े होंगे, उमर चौकीदार कर रहा होगा। मैं देखता हूँ किसकी जुर्रत है टोकने की। इस्लाम की तारीख में पहला दिन है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ खुले बंदों काबा की चौखट के सामने काबा के सहन के अंदर खड़े होकर अपने सहाबा की माहियत में नमाज अदा की। उमर ने कहा कौन है जो आए और मोहम्मद को नमाज पढ़ने से टोके, और मेरे होते हुए कौन जुर्रत करे? ये उमर थे जिन्होंने नबी की ज़िंदगी में इस्लाम को ज़ैद बिन अरकम के घर से निकाला, काबातुल्लाह के सहन में खड़ा किया। और ये उमर थे जिन्होंने नबी की वफ़ात के बाद इस्लाम को मदीना और जज़ीरा अरब के 4 दीवार से निकाला और ईरान और रोम की सरहदों तक पहुंचाया। ये वो उमर थे, और इसलिए बर्नार्ड शाह ने कहा था कि अगर इस्लाम की तारीख में एक और उमर हो जाता, रुए ज़मीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिवा कोई दूसरा दीन ना होता। और अल्लाह आज हमको किसी उम्र की ज़रूरत है। आज अलहाद है, फसाद है, बेदीनी है, इर्तदाद है, सहाबा दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, कुफर दोस्ती है, बुज़दिली है, बेगैरती है, बेहमीयती है, मुल्क गैर महफूज है, सरहदें ख़तरे में हैं। अल्लाह सब कुछ है, लेकिन मोमिनों को एक और उम्र अता फरमा ताकि तेरा दीन फिर ताकतवर हो जाए, फिर दुनिया में अदल व इंसाफ का दौरा हो जाए। और फिर वो दिन आए कि बादशाह अपने मोहल्लात में बैठ के ये सोचें कि उमर के होते हुए इस्लाम की मामूली से भी मुखालफत की तो उमर हमारी चमड़ी को उधेड़ के रख देगा। इंसाफ का वो बोल बाला हो कि गरीब का बच्चा भी ये समझे कि किसी बड़े से बड़े आदमी ने अगर मुझे दुख दिया तो उसको मैं अदालत के कटहरे में खड़ा होकर सज़ा दिलवा सकता हूँ। किसके दौर में? उसके दौर में जिसके ज़माने में मिस्र के गवर्नर, और वो गवर्नर जो मिस्र का फ़ाते था, आज भी गवर्नर मौजूद हैं। ये हमारे फ़ाते हैं, उन्होंने हमको फ़तेह किया है। 150 तमगे लगाए हुए हैं। पूछो ये तमगे कहाँ से लिए हैं? किस मुल्क को फ़तेह किया है? कहते हैं अपनी कौम को फ़तेह किया है। ये भी हैं, गवर्नर भी, सदर भी, हाकम भी, हुक्मरान भी, सब हैं। लेकिन उमर के दौर में वो गवर्नर था जिसने मुल्क मिस्र को फ़तह भी खुद किया था। गवर्नर जो फ़ाते भी है, उसके बेटे ने एक गरीब के बेटे से घड़ दौड़ में शिरकत की, घोड़ा दौड़ाया। गरीब ने भी घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। ज़िद लग गई, गरीब का घोड़ा आगे निकल गया। गवर्नर के बेटे को और कोई न सूझी, बस न चला। उसने डंडा उठाया और गरीब के बेटे के सर पे दे मारा। वो मुल्क मिस्र से उसी घोड़े पे सवार चला, मदीने का रुख कर लिया। घर नहीं गया, सीधा मदीने आ गया। ऐ उमर, तू इस्लाम का नाइब, रसूलुल्लाह का खलीफा, तेरे होते हुए एक गरीब की आबरू मिट जाए। उमर ने कहा क्या हुआ? घोड़सवार ने कहा मिस्र के गवर्नर उमर बिन अल-आस के बेटे ने मुझको मारा है। उमर ने कहा क्यों मारा है? मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इस जुर्म पे मुझको मारा है। उमर बिन खताब ने हुक्म दिया जाओ उमर बिन अल-आस के बेटे को पकड़ के ले आओ। घोड़सवार ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हुक्म है? फरमाया बेटे के साथ उसके बाप को भी गिरफ्तार करके ले आओ। मिस्र के गवर्नर को भी गिरफ्तार करके लाया गया। दोनों गिरफ्तार करके लाए गए। गरीब के बेटे को कहा उठो, बाप को भी मारो।
اور بیٹے کو بھی مارو اور اسی طرح مارو اس طرح انہوں نے تم کو مارا تھا۔ آسمان حیران، زمین ششدر، دنیا نے کبھی ایسا منظر بھی نہیں دیکھا۔ پکڑ کے لائے، اس کو بھی مارو، اس کے بیٹے کو بھی مارو۔ حضرت ابن العاص کہنے لگے، امیر المومنین، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش تو نہیں کی، اس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو ماریے۔ میں نے کیا جرم کیا ہے، مجھے کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا، تو نے یہ جرم کیا کہ ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے، اس کو مارنے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس نے جرت اس لیے کی کہ سمجھتا ہے گورنر کا بیٹا ہوں، گورنر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مارا۔ گورنر نے کہا، امیر المومنین ٹھیک کہا ہے، مجھ کو ماریے۔ گردن جھکا لی۔ غریب کے بیٹے نے اپنی لاٹھی نیچے پھینک دی۔ اس نے کہا، جب تک محمد کے دین میں عمر جیسا آدمی موجود ہے، غریب پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین نے کہا، لاٹھی کیوں پھینکی ہے؟ گھوڑ سوار نے کہا، فاروق تیرے عدل سے حیا آتی ہے، محمد کے صحابی سے حیا آئی ہے کہ یہ محمد کا صحابی ہے اور گورنری کے سامنے سر نیچا نہیں کیا، اپنی گردن کو رب کے حکم پہ جھکا دیا، میں نے معاف کیا ہے، نبی کا صحابی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، اگر آج تو اس کو معاف نہ کرتا، ساری کائنات دیکھتی کہ میں فاتح مصر کو بھی اسلام کے اندر رخنہ اندیزی کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے ہوتے ہوئے کسی غریب پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ ہم کہاں سے مثال لائیں، اس حکمران کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جس پہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعتراض کیا جائے اور اس کی پیشانی پہ شکن نہ پڑے، اور اعتراض کرنے والا بھی ذاتی، سب کو مال غنیمت سے ایک ایک چادر آئی، کسی کا کرتا نہیں بنا۔ اے عمر، تو سب سے لمبا ہے، تیرا کرتا کہاں سے بن گیا؟ آج نیا کرتا پہن کے ممبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ہم نہیں سنتے تیرا خطبہ۔ اتنا ہیبت والا بادشاہ کہ کسرا ایران کا شہنشاہ اپنی مملکت کے محل کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے، میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، میرے کندھے کپ کپانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہیبت والا بادشاہ، اور ایک معمولی آدمی اٹھ کے کہتا ہے، نیچے اترو، خطبہ دینے کھڑے ہو گئے ہو، نیچے اترو، ہم تیرا خطبہ نہیں سنتے۔ آج نئی قمیض لی ہے، کہاں سے لی ہے؟ پہلے یہ بتلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا، مارشل اللہ کے تحت اس کو گرفتار کر لو، اس پہ مارشل اللہ آرڈیننس لگا دو۔ نبی کا یار، حوض کوثر کا ساتھی، نبی کا یار، حوض کوثر کا ساتھی، جنت میں اٹھنے والا، اسلام کے جھنڈے کو کائنات کے کناروں تک پہنچانے والا ایک ادنا شخص کے اعتراض پہ ممبر سے نیچے اتر آیا، کہا، مجمع میں میرا بیٹا موجود ہے؟ عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا، بابا موجود ہوں۔ فرمایا، اپنے باپ کی صفائی بیان کرو۔ کعبے کے رب کی قسم، اگر مومن کی صفائی نہ ہوئی تو عمر قیامت تک نبی کے ممبر پہ قدم نہیں رکھے گا۔ اعتراض کیا گیا ہے، صفائی بیان کرو بیٹا۔ رو پڑے اور کہا، لوگو، میرے باپ کا ایک ہی کرتا تھا جس کو دھوتا اور جس کو پہنتا تھا، اور اس میں اتنے ٹانکے لگ گئے کہ اب اس میں ٹانکے لگنے کی گنجائش نہیں رہی، اور جب مال غنیمت میں ایک ایک چادر آئی، ایک مجھے ملی اور ایک میرے باپ کو، میں نے اپنے باپ کے پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا، خیال آیا کہ میرے باپ کے پاس کرتا بھی نہیں، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی، 2 چادریں ملا کے میرے باپ نے کرتا بنایا ہے۔ عمر نے کہا، مسلمان، اگر اطمینان ہو گیا ہو تو نبی کے ممبر پہ قدم رکھتا ہوں، وگرنہ قدم نہیں رکھتا۔ کون ہے جو آج انصاف کی اس یادگار کو قائم کرے؟ اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے سینوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ، مبارکہ، مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف فرما کر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کارنامے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ سیرت، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔ نبی محترم، سرور معظم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کارہائے نمایاں کو اگر کسی گروہ نے دوام بخشا اور ان کے تسلسل کو قائم رکھا، انہیں دنیا والوں تک پہنچایا اور اہل کائنات کو ان سے روشناس کروایا، تو اس گروہ نے کروایا جس گروہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی محترم، رسول معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک باز اور ان مقدس شاگردوں میں جنہوں نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے جن کا نام نامی اسم گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس شخصیت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام، مرتبے، شان اور منزلت کے لحاظ سے انبیاء اور رسول اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسری بڑی شخصیت ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل مخلوق اگر بنائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بنائی ہے، اور خود امام کائنات کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ ان افضل ترین صحابہ میں سے اور اس مقدس ترین گروہ میں سے سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ان کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مقام، مرتبے، شان، قدر و قیمت، اجر و ثواب کے لحاظ سے تو سرور کائنات کے بعد اسلام کی دوسری بڑی شخصیت ہیں، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے، اسلام کی خدمت کے لحاظ سے، اسلامی حکومت کی تاسیس کے لحاظ سے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لحاظ سے، قرآن و سنت کی خدمت کے لحاظ سے، اور اسلام کے علم کو کائنات میں بلند و بالا کرنے کے لحاظ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اگر سب سے بڑی کوئی شخصیت ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اجر و ثواب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ہے، لیکن اسلامی حکومت کے قیام میں سب سے زیادہ کردار اگر ادا کیا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ایک فرمان گرامی سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن نماز فجر کے بعد اپنی مسجد پاک میں اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ گئے، سلام پھیری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اپنے اصحاب کی طرف کیا، لوگ نبی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے بیان سے پہلے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو آسمان سے اترنے والی وحی کی ہوتی ہے۔ خواب اور وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں وہی کچھ دیکھتے ہیں جو عرش والا بذریعہ وحی آپ کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں بوئی گئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی پلائے تاکہ پودے ہرے ہو جائیں، کھیت سر سبزی و شادابی سے مالا مال ہو جائے۔ چنانچہ میں نے دیکھا میرا صدیق آیا، اس نے کنویں پہ کھڑے ہو کر کنویں سے پانی کے ڈول نکالنے شروع کیے اور کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو پانی پلایا جائے۔ فرمایا کنویں پر پڑا ہوا ڈول بہت بڑا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نکالنے میں دقت و دشواری محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اپنی بساط کی حد تک صدیق نے کنویں سے پانی نکالا، کھیت کو دیا، لیکن کھیت سیراب نہیں ہوا۔ فرمایا پھر عمر آئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ فاروق اتنی تیزی سے پانی نکال رہا ہے گویا کہ پانی نکالنے میں اسے کوئی دقت محسوس ہو ہی نہیں رہی۔ امام کائنات کہتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی کنویں سے ایسا پانی نکالتے ہوئے کوئی بندہ نہیں دیکھا، اتنی تیزی سے پانی نکال رہا ہے۔ کھیت کو پلایا کہ کھیت پانی سے بھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ سارا کھیت پانی سے سیراب ہو گیا ہے، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تیزی سے نکال رہا ہے، یہاں تلک کے پانی کے کھیت کے منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا۔ فرمایا پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے رسول خواب بیان کیا ہے، اس کی تعبیر بھی بتلا دیجئے۔ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے کہ فاروق اعظم میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، اور اس میں اس کے اندر کوئی کمزوری، اس کی قوت میں کوئی کمی، اس کے دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین کی خدمت کرے گا، لیکن وقت تھوڑا ہوگا۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس زمانے میں دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں، ایک روم، دوسرا ایران۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو اٹھایا اور دونوں طاقتوں پر بیک وقت حملہ کیا اور دونوں کے سروں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ روم کی سلطنت بھی فاروق کے زمانے میں دم توڑتی ہے، ایران کی سلطنت بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دم توڑتی ہے۔ اور پھر ایک دن آپ کا ایک یار ساتھی
دوست آپ سے پوچھتا ہے، اے عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک دن تجھ سے پوچھا تھا تیری سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو نے اس دن کہا تھا کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو، میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ بتلاؤ، آج تم مسلمانوں کی سلطنت کے سربراہ ہو، آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا کہ آج میری خواہش کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی چپا ایسا نہ بچے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ باقی نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچ گیا ہو۔ اس قدر دین کی خدمت کی، اس قدر اسلام کو اپنے خون سے آراستہ کیا، اس طرح مسلمانوں کی مملکت کی بنیاد رکھی کہ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی مسلمان خواب دیکھتا ہے تو فاروق کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ آؤ لمحے بھر کے لیے انصاف سے سوچو کہ اگر فاروق نہ ہوتا تو اسلام کی تاریخ کی ابتدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کون سا اسلام؟ اسلامی سلطنت کے اصولوں کو، اس دنیا کی بنیادوں کو، اس کے قواعد کو، اسلامی سلطنت کے دستور کو، اسلامی حکومت کے نظام کو اگر کسی نے عملی طور پر نافذ کیا اور دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہمہ جہت سے عملاً نافذ کر کے دکھایا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے جو اسلام کی تاریخ میں دوسرے نام کو بتلا سکے کہ اسلامی حکومت کا انداز یہ ہے؟ ہر آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کا، نبی کے ہر تلمیذ کا، سرور کائنات کے ہر شاگرد کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جو مقام عمر صدیق کا ہے وہ فاروق کا نہیں، جو فاروق کا ہے وہ ذوالنورین کا نہیں، جو ذوالنورین کا ہے ولی المرتضیٰ کا نہیں، جو خالد بن ولید کا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کا نہیں، جو ابو عبیدہ بن جراح کا ہے وہ عبداللہ بن عباس کا نہیں، جو سعد بن ابی وقاص کا ہے وہ ابو ذر کا نہیں، جو زبیر اور طلحہ کا ہے وہ عمار اور یاسر کا نہیں۔ ہیں سب مقدس لیکن اپنے اپنے مقام پر، سب کی اپنی اپنی شان، اور یہ فرق ہم نے روا نہیں رکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روا رکھا ہے، ہماری تفریق نہیں ہے۔ مدینہ کی مسجد ہے، صحابہ کا جمگھٹا ہے، سرور کائنات کا دروازہ ہے، آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ نبی کائنات مسجد کے دروازے اندر داخل ہوئے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہے۔ ایسے عالم میں مسجد کے اندر داخل ہوئے، سب نگاہیں کائنات کے امام کی طرف اٹھ گئیں کہ صحابہ کا تو جی خوش ہو جاتا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے، اور دنیا میں نبی کے چہرہ مبارک کو دیکھنے سے اور کیا بات افضل ہو سکتی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سن لو، جنت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نبی کائنات کی رفاقت جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ ایک نگاہ پڑھنے سے تو جنت مل جاتی ہے، اور جس نے زندگی گزار دی اس کی شان کا کیا کہنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دروازے سے مسجد پاک میں داخل ہوئے، اس عالم میں کہ دایاں ہاتھ صدیق کے کندھے پر، بایاں ہاتھ فاروق کے کندھے پر ہے۔ صحابہ نے دیکھا، جی خوش ہو گیا، مسکرا پڑے۔ کائنات کے امام نے کہا، ساتھیو کیوں مسکرائے ہوئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، خوبصورت تو آپ کو رب نے بنایا ہے، خوبصورتی تو آپ کو رب نے عطا کی ہے، خوب روئی یہ تو قدرت کا عطیہ ہے، لیکن آقا جتنے حسین آج آپ دکھائی دے رہے ہیں، ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک طرف صدیق دوسری طرف فاروق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہے۔